کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جی آج آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آج کل نارمل ٹرینڈ یہ ہے کہ یوتھ بہت تھوڑے سے مسئلوں میں یا تھوڑی سی پریشانی میں یا معمولی سے کوئی چیز ان کو اپسیٹ کرتی ہے تو دے اسٹارٹ فیلنگ لائک دیٹ دے آر لائبلٹی ٹو دا سوسائٹی یا دے آر ورتھ لیس یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ دیٹ؟ جی اس کی وجوہات ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں، لیکن میری پوائنٹ آف ویو میں سمجھتی ہوں اس کے دو مین ریزنس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مطلب یہ خود کو ورتھ لیس سمجھنے لگنا یا زندگی کو ورتھ لیس سمجھنے لگنا، اس کی دو ریزنس ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے کہ ایوری تھنگ از ورتھ لیس اف اٹس ورتھ از ناٹ ریئلائزڈ. ہیرے کی جو جانچ ہوتی ہے، جو قدر ہوتی ہے، وہ جوہری ہی جانتا ہے. ایک عام انسان کے لیے وہ کانچ کا ٹکڑا ہوتی ہے. تو اپنی ورتھ کو جاننا، اپنی لائف کی ورتھ کو جاننا، اس چیز کو ہم کافی ڈیٹیل میں سیلف لو میں ڈسکس کر چکے ہیں. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ورتھ لیس اف اٹ ہیز نو پرپز، بیکاز پرپز میکس the thing worthy, important and meaningful. Without a purpose, everything is meaningless. اور یاد رکھیے کہ پھر جب میننگ لیس ہو جاتی ہے ہر چیز تو پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جینے کا کیا فائدہ ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور زندگی تو بہت بورنگ ہے. اس طرح کی جتنے بھی آپ آج کل باتیں سنتی ہیں، اس کا ریزن بیہائنڈ یہی ہوتا ہے کہ کوئی پرپز نہیں ہے لائف میں. دیکھیے خالق کی ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلکہ مقاصد ہیں. کوئی ایک مقصد نہیں ہے، بہت سارے مقاصد ہیں. اور میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے چلے میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی میجر پرپز ہیں ان کو ہم اگر 4 میں لسٹ کر لیں، ان میں سے کچھ جو بہت اہم ہیں وہ 4 پرپز ہیں، میجر پرپز. سب سے پہلا پرپز، جتنی بھی چیزیں خالق نے تخلیق کی ہیں ان سب کا سب سے پہلا پرپز یہ ہے کہ ٹو پروو دا ایگزسٹنس آف کریٹر. خالق کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے ہر چیز. سیکنڈلی یہ کہ ٹو سرو دا سپر کریچر، اور وہ سپر کریچر کون ہے؟ ہم ہیں. تھرڈلی یہ کہ ٹو کیپ دا بیلنس اینڈ بیوٹی آف دا یونیورس. اینڈ فورتھ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ون از ٹو ٹیچ. ہر تخلیق کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، پھر چاہے وہ سبق ہو یا نصیحت ہو. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے. یعنی یہ بنیادی مقاصد تو ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ مزید اعلیٰ مقاصد بھی، کوئی نہ کوئی مقصد ہر انسان کی زندگی کا ہونا چاہیے. اور کچھ مقاصد ہمیں ہمارے خالق نے بتا دیے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. بینیفٹس بہت سارے ہیں انسان کی زندگی میں. اگر کوئی پرپز ہو، کوئی مقصد ہو تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان گول اورینٹیڈ ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی پرپز آف لائف ہوتا ہے وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ وہ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب مقصد ہر وقت نظر کے سامنے ہو تو انسان ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اے جرنی وداؤٹ اے ڈیسائیڈڈ ڈیسٹینیشن از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم، انرجی اینڈ ریسورسز. کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں جانا ہے، کب پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور انسان وقت ضائع کر دیتا ہے. اور ایسے میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پھر زندگی کے اس سفر میں انسان ان رنگینیوں اور دلچسپیوں میں کھو کر کے گم ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل مجھے اگر یہاں آنا ہے اور مجھے ایک ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے، میں گھر سے نکلتی ہوں اور میں سیدھی یہاں آتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ پرپز ہے، میرا یہ ٹائم یہاں پر بکڈ ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ میں راستے میں ہر جگہ اترتی پھروں، ہر شاپ پہ جا کر کے کچھ شاپنگ کرنا شروع کر دوں، نظارے دیکھنا شروع کر دوں. تو اس سے کیا ہوگا، میں تھوڑی دیر بعد بور ہو جاؤں گی کیونکہ مجھے کوئی پرپز نہیں ہے میں کتنی دیر اس قسم کے بے مقصد کام کر سکتی ہوں. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے تو میں زیادہ ٹارگیٹ اور زیادہ فوکسڈ ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک زندگی کا واضح مقصد دے دیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک کامیاب زندگی انسان گزارے اور ایک آخرت میں بھی وہ کامیاب ٹھہرے. اور جو آخرت میں کامیاب ٹھہرتا ہے اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو مین پرپس تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی جتنا عرصہ جئیں ایک کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں.